السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو جس ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں اس ملک میں دنیا کے سب سے زیادہ اہل تشیع رہتے ہیں۔ اس ملک کو قرآن مجید میں پارس کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ ملک ہے ایران، جو اسلامی ممالک میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایران کی تاریخ اور اس کے متعلق چند دلچسپ باتیں بتانے لگے ہیں۔ اس ملک کا آفیشیل نام ریپبلک آف ایران ہے۔ یہ ملک مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس ملک کی سرحدیں آذربائیجان، ارمینیا، رشیا، ترکمانستان، عراق، پاکستان، افغانستان اور ترکی سے ملتی ہیں۔ اس ملک کا کل رقبہ 16,48,195 کلومیٹر مربع ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے دگنا ہے۔ اس کی کل آبادی 9 کروڑ ہے۔ اس ملک میں 97% مسلمان اور 13% غیر مسلم آباد ہیں۔ دوستو، اس ملک کا کیپٹل تہران ہے، جس کی آبادی 1,60,000 ہے۔ یہ کیپٹل آزادی ٹاور کی وجہ سے بہت مشہور ہے، جسے رضا شاہ نے 1971 میں بنوایا تھا۔ یہ شہر اس ملک کی سیاسی سرگرمیوں کا بھی گڑھ ہے۔ اس ملک کی آمدنی کا زیادہ تر انحصار تیل اور گیس کی برآمدات پر ہے۔ اس ملک کی اکانومی کا 37% حصہ تیل اور گیس سے پورا ہوتا ہے۔ پاکستان کو گیس فراہم کرنے کے لیے ایران 2775 کلومیٹر لمبی گیس پائپ لائن کی کنسٹرکشن کر رہا ہے، جس سے پاکستان ایران کو گیس فراہم کرے گا۔ یہ ملک بہت قدیم اور تاریخی ہے۔ اس ملک میں دیکھنے لائق بہت زیادہ مقامات ہیں، لیکن ہم چند شمار کریں گے۔ نقش جہاں اسکوائر اصفہان۔ دوستو، یہ اسکوائر 1598 سے 1629 کے درمیان بنا اور یہ دنیا کی قدیم عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ 90,000 میٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سلطان عامر احمد باتھ ہاؤس۔ یہ بھی ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ کشان کے شہر میں موجود ہے۔ یہ 1770 میں بنا اور اس میں گولڈن ٹائلز لگی ہوئی ہیں۔ یہ ایران کے فنون کی بہترین مثال ہے۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے سیالک آرچیولوجیکل ہلز۔ دوستو، یہ بادشاہ سالک 3 کے زمانے میں میٹل پروڈکشن ہاؤس تھا، جس میں بہت سے لوہے کی چیزیں بنی موجود ہیں، جو 1970 کے دور میں بنی۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے تخت جمشید۔ یہ 515ویں عیسوی میں آرچمینید امپائر کے دور میں بادشاہ کا تخت تھا، جس کے کچھ حصے کو رشین اور یورپین نے آگ لگا کر جلا دیا۔ جو لکڑی کا حصہ تھا وہ آگ لگا کر انہوں نے جلا دیا، اور جو باقی پتھر کا حصہ تھا وہ بچ گیا، جو ایک تاریخی مقام ہے اور جسے بہت زیادہ دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد کشان شہر میں تاریخی گھر بھی دیکھنے کے قابل ہیں، جس میں امیری ہاؤس، عباسی ہاؤس، طباطبائی ہاؤس، بروجرد ہاؤس میں رہے لوگوں کی یاد دلاتے ہیں۔ دوستو، اس ملک کی کرنسی ایرانی ریال ہے، جو پاکستان سے کمزور کرنسی ہے۔ اس کے 160 روپے ہوں تو پھر پاکستان کا 1 روپیہ بنتا ہے۔ دوستو، اس کے پریزیڈنٹ کا نام مسعود پزشکیان ہے، جو حال ہی میں ایران کے صدر بنے ہیں، کیونکہ ایران کے صدر جو پہلے تھے ابراہیم رئیسی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ایک ہیلی کاپٹر کریش میں، جو ایک بہت زیادہ ٹریجڈی تھی۔ اس کے بعد یہ ایران کے صدر بنے مسعود پزشکیان۔ اب ہم آپ کو ایران کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 1501 میں یہ ملک صفوید امپائر کے دور خلافت میں تھا۔ 18ویں صدی عیسوی میں غیر ملکی پاور، جس میں روس اور برطانیہ شامل ہیں، انہوں نے اس ملک کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1921 میں ایک آرمی آفیسر جن کا نام رضا شاہ تھا، انہوں نے پرشیا کے قابض حصوں کو آہستہ آہستہ کر کے روس سے چھڑوانا شروع کیا۔ پھر 1935 میں انہوں نے پرشیا کو چھڑوا لیا اور اس کو ایک نیا نام دیا۔ رضا شاہ نے اس کو ایران کا نام دیا۔ یہ ملک 1 اپریل کو اپنا آزادی کا دن مناتا ہے۔ دوستو، اس ملک کی معیشت 413 ارب ڈالر کی ہے اور اس ملک میں اوسط سالانہ آمدنی $18,000 ہے۔ دوستو، یہ مڈل انکم کنٹری ہے۔ پہلے یہ ملک سیاحوں کی آمد کا مرکز تھا، لیکن اب 2 سال سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس کا کوئی کانفلکٹ ہے۔ اس وجہ سے امریکہ نے الرٹ جاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی ٹورسٹ ایران نہ جائے، کیونکہ وہاں کڈنیپنگ، ٹیررزم کا خطرہ ہے، جس وجہ سے اب ایران میں کوئی بھی ٹورسٹ نہیں جاتا۔ یورپین ٹورسٹ یا کوئی بھی امریکن ٹورسٹ ایران میں نہیں آتا۔ دوستو، ایران کی سرحد کیونکہ پاکستان کے ساتھ لگتی ہے، اس وجہ سے
35,000 पाकिस्तानी ईरान में काम करते हैं और पैसे कमाकर अपने आबाई मुल्क पाकिस्तान भेजते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी ईरान में बाय रोड और बाय फ्लाइट दोनों तरीकों से जा सकते हैं। ईरान का पासपोर्ट दुनिया के 95 नंबर पर है और 13 ममालिक में ईरान को वीजा फ्री एंट्री हासिल है। दोस्तों, ईरान की कौमी परवाज का नाम ईरान एयरवेज है। इसके पास 31 जहाज मौजूद हैं जो मिडल ईस्ट, यूरोप और एशिया में जा सकते हैं, लेकिन ईरान एयरवेज को अमेरिका ने बैन किया हुआ है। ईरान एयरवेज का कोई भी एयरलाइन अमेरिका नहीं जा सकता। दोस्तों, ईरान में शराब पीना तो गैर कानूनी है, लेकिन इन शराब ईरान में बनती जरूर है और दूसरे ममालिक को वो सेल करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में एक रेनबो आइलैंड है जिसकी सतह जमीन और मौजूद पहाड़ों का रंग 7-8 रंगों पर मुश्तमिल है, जिसमें ज्यादातर प्रोमिनेंट कलर रेड है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है और ये सियाहों की तवज्जो का मरकज है। दोस्तों, इस मुल्क में ट्रेन का रूट 1394 किलोमीटर लंबा है जो कि इस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाता है, जिसमें पर्शियन गल्फ, एल्बोर्स एंड द मैजेस्टिक ज़ेरगोस माउंटेन्स, रिवर्स, हाईलैंड, फॉरेस्ट एंड प्लेन्स वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, ये मुल्क एक एटमी ताकत है और इस मुल्क के पास 6,10,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल्स मौजूद हैं और उसके अलावा 3,50,000 रिजर्व एंड ट्रेन पर्सनल मौजूद हैं। इस वजह से ये मुल्क इस्लामी रियासतों में इतनी अहमियत रखता है। दोस्तों, इस मुल्क की आर्मी दुनिया के 14वें नंबर पर सबसे बड़ी आर्मी है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम यूनेस्को में दर्ज है। इस मुल्क के पास रिकॉर्ड है कि दुनिया के 10 तारीखी मकामात ईरान में मौजूद हैं। इस मुल्क की तारीख में बहुत ज्यादा ईरानियन थिंकर्स आए और राइटर्स आए जिन्होंने फिलोसफी लिखी, मेडिसिन बताई और ईरानियन मैथमेटिशियन जो अलजेब्रा वो भी एक ईरानियन रियाजीदान ने ही इजाद की थी। दोस्तों, ईरान में टोटल 2,50,000 अरबपति मौजूद हैं जो कि इनकी आबादी का 3% बनता है। ये मुल्क मेजोरिटी में एक गरीब मुल्क है और इस मुल्क की आमदनी के सबसे बड़े जरिए में पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर और कॉस्टिक सोडा शामिल है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।